اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 96 اور 97 پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ 96، 97، 98 اور 99 چار آیت پڑھنے ہیں۔ سورہ مائدہ کی 4 آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں ہم، 96 سے لے کے 99 تک۔ آیت نمبر 96، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حروما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ یہاں اللہ نے جیسے زمین کا یعنی بر کا جو شکار ہے وہ احرام کی مطلب اندر منع کیا اللہ نے کہ تم اگر احرام کی حالت میں ہو یا مطلب عمرے کی احرام ہو کہ حج کا عمرہ ہو، یعنی میرا تو حج کا احرام ہو، دونوں میں سے جو بھی ہو، لیکن تمہاری حالت ہے احرام کی تو تم اس میں شکار نہیں کر سکتے زمین کا۔ لیکن اب یہاں اور پھر اوپر سے جو بھی محترم جگہیں ہیں جیسے مسجد حرام، تو اس کے احاطے میں بھی تم وہاں بھی نہیں کر سکتے شکار۔ تو یہ اب آیت جو ہے وہ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے حلال کیا سمندر یعنی پانی کا شکار۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا صید البحر، بحر یعنی کہ مطلب سمندر ہے، پانی ہے، لیکن وہ ندی بھی ہے اور وہ مطلب ہر قسم کا لیک ہے، پونڈ ہے، کچھ بھی ہے، جیسے ان جگہوں کا پانی کا جو بھی شکار ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ وَطَعَامُهُ، کہ وہ جو ہے تم اپنے کھانے کے لیے استعمال یعنی کرو۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، یعنی کہ جو بھی سفر میں لوگ ہیں تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی اس میں فائدہ ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے لیے بھی وہ متاع ہے، اور جو سفر کر رہے وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حرام کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے صید البر، یعنی شکار بر کا، بر یعنی زمین، بر اور بحر، بر یعنی کہ زمین، بحر یعنی کہ سمندر پانی۔ تو اللہ نے بحر کا شکار حلال کیا، بر کا شکار ہمارے لیے سب کے لیے اس حالت میں اس جگہ کے لیے حرام ہے۔ صید البر ما دمتم حروما، جب تک کہ تم حرومن یعنی حروم ہو، یعنی کہ تم احرام کی حالت میں ہو اور یا تو پھر مسجد حرام کے احاطے میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی، تقوی ڈر اللہ کا، اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر جو ہے وہ اپنے اندر یعنی لاؤ، یعنی ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ وہ الذی the one who الیہ تحشرون، جس کی طرف تم کو واپس جانا ہے۔ تم کہیں اور تو نہیں بھاگ سکتے، کہ تم کہیں اور نہیں بول سکتے کہ بھئی ہم کوئی اور خدا ہے، ہم ادھر چلے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم کو وہ اللہ ہے جس سے تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے پاس ہی تم کو جانا ہے، یعنی تم ادھر ہی جمع کیے جاؤ گے۔ تو پھر حساب ہو جائے گا نا، اگر غلط کیا ہے تو دنیا میں کسی کو نہ معلوم پڑے، لیکن اللہ کو تو سب معلوم پڑتا ہے نا۔ lawful to you is the pursuit of water game and its use for food, for the benefit of yourselves and those who travel. But forbidden is the pursuit of land game as long as you are in the sacred precincts or in the state of pilgrimage, and fear Allah to whom you shall be gathered back. اس کی ایک نوٹ ہے 802، واٹر گیم، دیٹ از گیم فاؤنڈ ان واٹر، یعنی شکار اگر تمہیں ملے پانی میں، جیسے مثال کے طور پر فش مچھلی، اور بھی جو بھی ملے ایٹسٹرا، مطلب جو بھی مچھلی اور بھی چیزیں ہیں نا، مطلب پانی کی جو ہم کھاتے ہیں۔ واٹر انکلوڈز سی، جو بحر نام آیا ہے اس کے اندر سب آگے پانی، سب پانی آگے، یعنی کہ سمندر بھی، ریور یعنی کہ ندی، لیک یعنی کہ تالاب، پونڈ یعنی کہ وہی جو چھوٹا سا پانی کا جو رہتا ہے، یعنی جہاں پر بھی تم کو اگر اس میں کوئی بھی مچھلی وغیرہ ملتی ہے
تو وہ تم شکار کر سکتے ہو. دا سیکرڈ اور پروہیبیٹڈ، اب یہاں یہ نیکسٹ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. 97 آیت نمبر 97. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. آیت نمبر 97 ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے. جعل کا مطلب بنایا، تو جعل اللہ، اللہ نے بنایا ہے. الکعبۃ یعنی کہ جو اللہ کا گھر ہے کعبہ. البیت الحرام سیکرڈ ہاؤس، وہ سیکرڈ ہاؤس ہے یعنی کہ محترم گھر اللہ کا. قیام للناس، لوگوں کے لیے وہاں پر. قیام یعنی کہ تم وہاں پر جا سکتے ہو اس کے اندر، اور وہ تم ریسٹ بھی کر سکتے ہو، لیکن تمہارے لیے اس میں سپورٹ بھی ہے، انسانوں کے لیے اس میں سپورٹ بھی ہے. والشہر الحرام، اور اللہ نے بنایا ہے، مطلب جو یہ بنانے کی جو لسٹ ہے اللہ کی، وہ لسٹ کے اندر آتا ہے حرام مہینے یعنی کہ محترم مہینے. 4 ہیں وہ 4 محترم مہینے، جس کو ہم نے آگے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. وہ ہے مطلب ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ حج کے یعنی حج سے پہلے کا ایک مہینہ، حج کے بعد کا ایک مہینہ، تاکہ وہ حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے اس میں جنگ ونگ سب حرام ہے. پھر نیکسٹ رجب. تو یہ اللہ نے بنایا ہے محترم، اللہ کے یہ مہینے ہیں. والہدیہ، اور اللہ کے لیے جو ہدی یعنی کہ قربانی کا جانور، تو قربانی کا جانور جو ہے وہ بھی اللہ نے مطلب وہ بنایا کہ وہ بھی محترم ہے، اور وہ اللہ کی شعائر میں سے ہے یعنی سمبل. والقلائد، اور قلائد ہے کہ جو اگر ان کے گلوں کے اندر ہار ہے یا کوئی پٹا ڈالا ہوا ہے کہ بھئی یہ قربانی کا جانور ہے، تو اس کے گلے کا جو ہار ہے وہ بھی اللہ کی شعائر میں سے ہے، کہ جو ان کو نشان زد کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو مطلب جانور ہے یہ قربانی کا ہے. وہ اس کو نشان دیتا ہے نا، ہار جو پہنایا. ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو. ان اللہ یعلم، کہ اللہ جو ہے وہ یقیناً جانتا ہے ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے مطلب زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور یقیناً اللہ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے کا، چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک، بڑی سے بڑی. Allah made the Kaaba, the sacred house, a means of support for men, as also the sacred months, the animals for offerings, and the garlands that mark them, that you may know that Allah has knowledge of what is in the heavens and on earth, and that Allah is well acquainted with all things. اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، کسی بھی چیز سے، خواہ وہ چھوٹی سی ہو یا بڑی ہو. کہ تم نے کہیں چھپ کے شکار کر لیا ہے تو بھی اللہ تو جانتا ہے، انسان نہیں جانتے. اور کوئی تم کو پکڑ لے گا نہیں کہ بھئی چلو دم دو، یعنی اس کا جو پینلٹی ہے وہ دو، تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جو بات ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے بول دیا کہ اللہ سب سے باخبر ہے. اور اس کی نوٹ ہے اس آیت کی 3 نوٹس ہے، 803، 804 اینڈ 805، لیکن یہ سب چھوٹی چھوٹی نوٹس ہیں. تو 803 جو ہے وہ ہے the sacred or prohibited months are explained in سورہ بقرہ آیت نمبر 194. اس کی نوٹ بھی ہے 209. اور پھر اس کے بعد مطلب وہی ہے کہ حوالہ دیا ہوا ہے کہ مطلب یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ایسا دیا ہوا ہے. مگر اب 805 جو ہے اس کی نوٹ وہ پڑھتے ہیں. All sorts of people from all parts of the earth gather during the pilgrimage. جب حج کا ٹائم ہوتا ہے تو ہر طرح کے لوگ
زمین کے الگ الگ جگہوں سے، یعنی کہ پورے زمین کے جتنے بھی پارٹس ہیں، حصے ہیں، وہاں سے طرح طرح کے الگ الگ قسم کے لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. They must not think that they are strangers. ان کو اپنے آپ کو وہاں اجنبی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہم کو یہاں کون پہچانتا ہے، ہمیں تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اگر ہم کو جو بھی کرنا ہے ہم کریں. That nobody knows them. یعنی وہ یہ سوچتے ہیں ہم کو یہاں کون جانتا ہے، ہم تو ابھی اتنی دور سے اپنے ملک سے ادھر آئے ہیں. And that they may behave as they like. تاکہ وہ جیسا ان کو جو بھی کرنا ہے وہ کرے. اس کے لیے اللہ یہاں وارن کر رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا. It is the house of Allah. وہ اللہ کا گھر ہے. And he has supreme knowledge of all things, of all thoughts and all motives. اللہ کا بے انتہا بلند ترین نالج علم ہے، اور وہ ہر بات کو، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر تمہاری سوچ کو جانتا ہے، اور تمہارے اندر کیا نیت ہے، کیا ارادے ہیں، اس کو بھی جانتا ہے. As the next verse says, آگے کی جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا while he is oft forgiving, most merciful، کہ وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. He is also strict in enforcing respect for his ordinances، لیکن وہ بہت سخت ہے جب اس کو اپنے جو بھی اس نے بنا دیا ہے، قاعدے، قانون، جو بھی اس نے بنایا ہے، وہ احکامات، تو وہ اللہ کے فرمان میں آتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے بہت سخت ہے کہ اس کا جو تم کو احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، وہ اللہ ہے نا تم پہ بہت ہی سختی کے ساتھ انفورس کر سکتا ہے کہ تم یہ کرو. اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں ساری، ان کی کبھی بھی مذاق وغیرہ بھی مت اڑاؤ. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، بقری عید آئی تو وہ بکرے کو لے کے اور گوشت کو لے کے جوکس بناتے ہیں. پھر مطلب اور بھی اسلام کی کسی بھی بات کو لے کر کبھی بھی جوکس مت بناؤ، اور اس کو ہنسی ٹھٹھا مت بناؤ کہ پتہ نہیں تمہارے سارے اعمال حبط نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. اس لیے کبھی بھی ایسے جوکس ہو تو نہ اس کو تم دیکھو، نہ واٹس ایپ پہ، نہ کہیں، اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دو. اور دیکھو بھی مطلب جس نے بھیجا ہے اس کو ایک میسج دے دو کہ آئندہ اس طرح کے ہم کو نہیں بھیجنا، یہ مطلب اس سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. اللہ کو چاہیے کہ تم اس کا قربانی کا جو جانور ہے اس کی بھی تم رسپیکٹ کرو، اس کے تمام چیز کی رسپیکٹ کرو، اللہ کا گھر، اللہ کی تمام چیزوں کی، کیونکہ یہ سب اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کے سمبلز میں سے ہیں. ان کی رسپیکٹ ہی ہونا چاہیے. جو ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی جو مطلب سورہ بقرہ میں، تو وہاں پر تو تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں ان کے گلے کا ہار ہوتا ہے جو ان کو پہنایا جاتا ہے، اس کی بھی عزت کرو، یعنی کہ حاجی کی بھی کرو، اور اس کے گلے میں جو ہار ہے اس کی بھی کرو، یعنی کیونکہ وہ تم کو نشان بتاتا ہے کہ دیکھو یہ حاجی ہے، یہ حج پہ جا رہا ہے. تو اب ہے نیکسٹ آیت 98. اعلموا، اعلموا ایکچولی سٹارٹنگ میں ہے نا، تو اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. اللہ اپنے غصہ اور عقاب جو ہے اس کو بولتے کے ساتھ ہی فوراً بولتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، یعنی غفور الرحیم اس کو فالو کرتا ہوا آتا ہے. اعلموا، جان لو، ان اللہ، کہ اللہ ہے شدید العقاب، بہت ہی سخت سزا دینے میں، بہت ہی سخت. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تو ہے بہت غفور، بہت رحیم، یعنی بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. Know you that Allah is strict in punishment and that Allah is oft forgiving, most merciful. آیت نمبر 99. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ما علی الرسول، ما علی الرسول نہیں ہے ہمارے رسول کے اوپر اس سے زیادہ کچھ بھی، الا البلاغ، کہ وہ ہمارا پیغام سب تک، سب کو پہنچا دے.
اس سے زیادہ ہمارے رسول کی کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماں نہیں ہے علی الرسول، رسول کے اوپر، الا البلاغ، کہ وہ پہنچا دے، یعنی سوائے اس کے کہ وہ پہنچا دے وہ پیغام. یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کو پہنچا دیا جائے، بس یہ ان کی ڈیوٹی ہے. ان کو نہیں بولا گیا کہ ان کو اچھا مار کے صحیح کرو اور ایسا نہیں، بس پہنچا دو. جس کے دل میں صحیح ہو، محبت ہوگی، سچائی ہوگی اللہ کے لیے، اس کے دل میں ڈر، خوف، محبت، سب کچھ، اللہ سے ملاقات کا شوق، تو وہ تو اس قرآن کو بہت شوق سے پڑھے گا نا، دوسروں کو بھی بتائے گا نا، کیونکہ دوسروں کو بتانا تو ہم پہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کے بیہاف پہ ہم کو یہ کام کرنا ہے ان کے امت کو. تو ہم اگر ان کے امتی ہیں، پہلے سوچ لو ہم امتی ہیں، تو اس کو آگے بڑھاؤ، پہنچاؤ سب کو، خود بھی پڑھو، آگے بڑھاؤ. تو اسی لیے قرآن کو ہمیشہ آگے بڑھانا. تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہمارے رسول کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ پہنچا دے البلاغ، بلاغ. جیسے ہم بولتے کہ بلغوا انی، یعنی بلغوا انی، اللہ آیا، ایک آیت بھی ہے تو پہنچا دو. اور پھر جب ہم جیسے بڑے ہو جاتے بچے تو اسی سے ورڈ آتا کہ اب وہ یعنی پہنچ گئے، دے ریچڈ، یعنی وہ بالغ ہو گئے. تو یہ بلاغ پہنچانا ہے. اور جب ان کی عمر کی بات آئے گی تو بولیں گے میچورڈ ہو گئے، یعنی بالغ ہو گئے. تبلیغ کرو اور پہنچاؤ. The messenger's duty is but to proclaim the message. اور واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. یہ بار بار اللہ بولتا ہے، اس کا مطلب اس میں دھمکی بھی ہے، اور سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم کیا ریویل کرتے ہو. تبدونا، جو بتا رہے ہو، پہنچا آگے کر رہے ہو، جو بھی تم دکھا رہے ہو. تو جو تم دکھا رہے ہو، بتا رہے ہو، وہ اللہ جانتا ہے. وما تکتمون، اور جو چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. یعنی جو ریویل کرتے ہو، جو کنسیل کرتے ہو، دونوں ہی بات اللہ جانتا ہے. جیسے انسان کو کبھی جیسے نہیں، اگر اس کو قرآن کی کوئی آیت اس کو نہیں سوٹ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو چھپا جائے، لوگوں کے سامنے نہ لائے، جیسے یہودی لوگ کرتے تھے اپنے تورات کے اندر کہ اس کو چھپا دو، اس کو مٹا دو، اس کو ہٹا دو، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دو آیت کو، یا پھر وہاں پر اپنی آیت، انسان کی لکھی ہوئی آیت ڈال دو، اس کو کینسل کر دو. تو اگر انسان سوچو کہ اگر قرآن میں بھی یہ کہ تم آگے بڑھ کے سب بتاؤ گے نہیں اور چھپاؤ گے، جو بھی قرآن کی بات ہے وہ پوری ریویل ہی کرنا ہے، کنسیل نہیں کرنا ہے ہم کو کچھ بھی. The messenger's duty is but to proclaim the message. But Allah knoweth all that you reveal and you conceal. الحمدللہ. تو اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کا پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.